تمام جو جملہ جو عمل گستاخی کی طرف جائے اہل ایمان اس سے دور ہٹ جاتا ہے کہ کہیں مصطفیٰ کی گستاخی ہوگی تو زندگی بھر کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ یہ محبت رسول کا جھوٹا چولا پہننے والے، نبی کو اپنے درمیان سمجھ کر اپنی آوازوں کو بلند کرنے والے، یہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی اطاعت اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، یہ ادب ہے اللہ کے نبی کا کہ آپ کی ہر بات مانی جائے۔ قرآن حکیم کے انداز پہ غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اللہ کا حکم آئے، مصطفیٰ کا حکم آئے، جس کے اندر ایمان ہے، جو ایمان کا دعوے دار ہے، جو مومن بننا چاہتا ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے حبیب کے حکموں کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، اطاعت کر لیتا ہے تو مومن ہے، اور اگر حکم مصطفیٰ کو سن کر گردنیں نہیں جھکتی تو یہ مومن نہیں ہے۔ سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے کہ یہ زندگی پہلا اور آخری موقع ہے، دوبارہ چانس نہیں ملنا۔ سوچئے کیا ہم مصطفیٰ علیہ السلام کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکاتے ہیں؟ بھابھی سے پردے کا حکم کس نے دیا ہے؟ جی، دیور سے پردے کا حکم، دیور کو موت کس نے کہا ہے؟ نبی فرماتے ہیں دیور موت ہے۔ ہم کہتے ہیں بھابھی تے ماں ورگی ہوندی ہے، بھابھی سے پردہ، کزن سے پردہ۔ یہ پردہ تو پرانا اسلام تھا، یہ اس صدی میں نہیں چل سکتا۔ تم رب کو بتانا چاہتے ہو کہ اللہ تیرا بھیجا ہوا نظام آج کے دور میں کینسل ہو گیا ہے؟ اب ہماری قانون ساز اسمبلی جو پاس کرے گی وہی قانون بنے گا۔ اپنے گھروں سے پردے کو ختم کر کے مغرب کی اندھی تقلید کرنے والوں، مصطفیٰ کا فرمان تو سن لو۔ ارے کائنات پہ تو غور کر لو، سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ جی، مشرق سے۔ غروب کہاں ہوتا ہے؟ مغرب میں۔ جہاں سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے تمہیں وہاں سے روشنی ملے گی؟ وہ سور کھانے والے، کتوں کو بستروں میں سلانے والے، ان کی طرح تم بھی اپنے معاشرے کو مادر پیزت آزاد کرنا چاہتے ہو؟ نہ بھابھی سے پردہ، نہ جیٹ سے پردہ، نہ کزن سے پردہ، نہ بازار میں پردہ۔ پردہ کرتے ہیں تو صرف مولوی نو دیکھ کے، عورتیں بے پردہ جا رہی ہوں، کوئی شریف آدمی مولوی صاحب آ رہے ہوں، وہ جہاں ان کو دیکھے گی فوراً نقاب کر لیں گی۔ مجھے یاد ہے صوفی عبداللہ صاحب کا واقعہ، وہ کہتے میں بازار میں جا رہا، مولوی عبداللہ صاحب بورے والا کے ایک عالم ہیں، کہا 3-4 لڑکیاں آ رہی، مجھے دیکھا تو فوراً نقاب کر لیا، جب میں گزر گیا نقاب اٹھا دیا۔ میں نے بھی سودا خریدا، وہ بھی سودا خرید کے واپس آ رہی تھی، واپسی میں پھر ان کے چہرے ننگے تھے، جو ہی ان کی نظر مجھ پہ پڑی پھر نقاب کر لیا۔ اب یہ بوڑھے عالم ہے، کوئی 80 سال ان کی عمر ہوگی، تو انہوں نے ایک لڑکی کے بازو کو پکڑ لیا، کہنے لگے تھی یہ اس سارے بازار جو بڑا بدماش میں ہی رہ گیا، اس پورے بازار میں میرے سے بڑا بدماش اور کوئی نہیں ہے، مجھے دیکھ کے منہ چھپاتی ہوں۔ برقع پردہ رہ گیا ہے، یا تو 60 سالہ بی بی پردہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، یا مولوی کو دیکھ کے منہ چھپاتی ہوئی نظر آتی ہے، باقی کسی سے پردہ تصور ہی مٹ گیا ہے۔ نہ گھروں میں پردہ، اچھے بھلے دیندار خاندان، نمازی پرہیزی خاندان، وہاں لڑائی یہ ہوتی ہے کہ تو دیور کو کھانا دینے کمرے میں کیوں نہیں جاتی؟ سوچئے اللہ کے لیے اپنی زندگیوں میں کون کون سے حکم ہے مصطفیٰ کے جس کے سامنے ہماری گردنیں اکڑ جاتی ہیں، جھکتی نہیں ہے۔ اگر حدیث رسول کے سامنے گردن اکڑ گئی ہے تو آپ ادب مصطفیٰ میں جھوٹ بولتے ہو۔ آپ سچے تبھی ہو کہ کائنات ایک طرف ہو، حدیث رسول ایک طرف ہو، کائنات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، مصطفیٰ کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ قرآن حکیم کے دوسرے مقام پہ غور کیجئے، وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم اس کی اطاعت کرو، مصطفیٰ کی اطاعت کرو، تہتدوا، پھر تم ہدایت پاؤ گے۔
اگر ہدایت پانی ہے تو مصطفیٰ کی اطاعت کرو، ہدایت پانی ہے تو نبی کی اطاعت کرو۔ نبی کی اطاعت کا مطلب یہ ہے سنت مصطفیٰ کی اطاعت کرو، حدیث مصطفیٰ کو غالب کرو۔ قرآن حکیم کا انداز، قرآن حکیم کی اس آیت کی شدت کو، اللہ کی طرف سے اس وعید کو اپنے دل میں اتاریے۔ مالک فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو مصطفیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی حدیث کے خلاف چلتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، کہیں وہ فتنے میں گرفتار نہ ہو جائے۔ جو حدیث رسول کے خلاف چلے، جو سنت مصطفیٰ کے خلاف چلے، وہ ڈر جائے کہیں اللہ ان کو کسی فتنے کا شکار نہ کر دے، او یصیبہم عذاب علیم، یا کہیں اللہ ان کو دردناک عذاب میں نہ پکڑ لے۔ حدیث رسول پہ عمل کرنا جنت میں جانے کا طریقہ ہے، مصطفیٰ کے عملوں کو چھوڑنا یا فتنے کا شکار انسان ہو جائے گا دنیا میں رہتے ہوئے، یا وہ آخرت کے اندر دردناک عذاب کے اندر جھونکا جائے گا جو مصطفیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ادب کس بات میں ہے؟ ہمارے جو ادب کے دعوے دار ہیں ان کی اکثریت کی حالت کیا ہے؟ کوئی بیٹا اپنے باپ کی ٹانگیں دبا رہا ہو اور باپ کو پیاس لگی ہو، باپ کہے بیٹا پانی تو پلا دو، بیٹا کہے ابو پانی نہیں پلاؤں گا لیکن آپ تھکے ہوئے بہت ہیں، میں آپ کی ٹانگیں دبا دیتا ہوں۔ بیٹا ٹانگوں کی ضرورت نہیں ہے، پانی پلا دو، وہ کہ نہیں پاؤں پہ تیل کی مساج کر دوں گا، پانی نہیں پلاؤں گا۔ سوچئے کیا یہ اپنے باپ کی عزت کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے چڑھانا مقصود نہیں ہے، چھیڑنا مقصود نہیں ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کے ادب کو اپنے دل میں اور آپ کے دلوں میں اجاگر کرنا مقصود ہے۔ کیا یہ جو اپنے باپ کی ٹانگیں دبانے کے لیے تیار ہے، اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا یہ اپنے باپ کا ادب کر رہا ہے؟ کچھ یہی مثال ہماری اور ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کی ہے۔ نبی کا نام آئے انگوٹھے چوم لیں گے، نبی کا نام آئے 12 ربیع الاول کو جلوس نکالیں گے، نبی کا نام آئے عید میلاد النبی کا کیک بھی اس سال کاٹ لیں گے، لیکن جب حدیث رسول کی بات آئے گی تو جی حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب میں نہیں ہے، حدیث تو ٹھیک ہے نبی نے رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کی، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی آمین سے مسجد گونجتی تھی۔ آپ کا حکم ہے، فرمان مصطفیٰ ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی۔ حدیث پتہ ہے، نبی کا فرمان پتہ ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، جانتے ہیں، صحیح حدیث ہے، سلسلۃ الذہب ان کی سند ہے، مانتے ہیں، لیکن جی مولوی صاحب تو نہیں پتا اسی فلانے فرقے نال ہے، ساڈے امام نے نہیں کیتا۔ تیرے کلمے میں نام مصطفیٰ کا آیا ہے یا امام صاحب کا آیا ہے؟ تیری اذان میں نام رسول اللہ کا آیا ہے یا پیر صاحب کا آیا ہے؟ تیرے تشہد میں نام مصطفیٰ کا آتا ہے یا لسوڑی شاہ کا آتا ہے؟ اگر نام مصطفیٰ کا آتا ہے پھر کائنات کے ہر امام کی بات کو پاؤں کی جوتی پہ رکھ کے ٹھوکر مار دے، کہا سب سے جنگ کر سکتا ہوں، مصطفیٰ کی حدیث کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ ادب مصطفیٰ ہے اور یہی مالک ہمیں سبق دے رہا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے رسول روک دے رک جاؤ۔ لینا ہے وہ جو مصطفیٰ دے۔ ہم نے کچھ بغداد سے لے لیا، کچھ بریلی سے لے لیا، کچھ رائمنڈ سے لے لیا، کچھ کوفے سے لے لیا، کچھ دیوبند سے لے لیا، کوئی لسوڑی شاہ سے لے لیا، پیر ایٹ شاہ سے لے لیا، کاما والی سرکار سے لے لیا، نوری بوری سے لے لیا، کسی نے کسی کو پیر پکڑا، کسی نے کسی کو پیر پکڑا، کسی نے کسی کو پیر پکڑا۔ ارے بلال کا پیر تمہیں پسند کیوں نہ آیا؟ میری باتیں ہو سکتی ہے کڑوی ہو،
किसी के माथे पे बल भी पड़ जाए, माफ कर देना, शुगर के मरीज को चीनी खिलाओगे तो जल्दी मरेगा। नीम की कड़वी गोलियां हो सकता है उसकी शिफा का सबब बन जाए। मेरी बातें कड़वी हो तो माफ कर देना, मैं चंदा मांगने नहीं आया हूं, कुर्बानी की खाले लेने नहीं आया हूं, 11वीं की खीर खाने नहीं आया हूं। अपने और आपके दिल में मुस्तफा की उस मोहब्बत को जगाने के लिए आया हूं कि सहाबी से सवाल हो रहा है, इस मसले में क्या कहते हो? जवाब देते हैं सहाबी, मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने इस मसले में यह कहा है। सवाल करने वाला कहता है, मेरा ख्याल है, मैंने सुना है, शायद अबू बकर और उमर इस मसले में कुछ यूं कहते हैं। हदीस रसूल के खिलाफ अबू बकर और उमर की राय का आवाजा सुनते ही सहाबी रसूल तड़प उठे, कहा डरता हूं आसमान वाला तेरे ऊपर पत्थरों की बारिश ना कर दे। मैं कहता हूं मुस्तफा ने कहा है, तू कहता है अबू बकर और उमर ने कहा है। अल्लाह का वास्ता है लोगों, हदीस रसूल के मुकाबले पर अबू बकर और उमर के नाम लेने वाले को सहाबी रसूल कह रहे हैं, तुझ पे आसमान से पत्थर बरसने का डर है। और मैं और आप कितनी हदीसें आती है जिसके बारे में कहते हैं हदीस तो है, हमारी फिक़ा के मुताबिक नहीं है, हमारे मजहब के मुताबिक नहीं है, हमारे पीर के कौल के मुताबिक नहीं है। अरे कायनात के सारे पीरों से दामन तुड़वा के जोड़ना है तो बिलाल के पीर से जोड़ लो। नामे नामी इसमें गरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मालिक ने कायनात में एक ही हस्ती भेजी है, एक हस्ती, एक पार्टी, एक अथॉरिटी है एक बंदे के पास,